الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر احادیث اور چند آپ کی بہت اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کی آج 10 تاریخ ہے جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں. یہ آج کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک، اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو آج ہی کے دن پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے پتلے میں جو روح دوڑائی اللہ نے اور آپ کو انسان بنایا، جس کی ہم اور آپ سب نسل ہیں، ان کی شروعات اسی جمعہ کے دن 10 تاریخ کو ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے جو اتارا وہ بھی اسی محرم کی 10 تاریخ کو معاملہ پیش آیا. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، انہوں نے جس درخت کو اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا. تو وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑے نبی اس دنیا میں آئے جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے بہت زندگی عطا فرمائی تھی، بہت لمبی عمر دی تھی. 950 سال تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، لیکن قوم بڑی ان کی ضدی ہٹ دھرم تھی، نبی کی باتوں کو نہیں مانتی تھی، نبی کے خلاف چلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں پانی کا عذاب دیا، پانی میں ڈبو کر مارا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا سوائے چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنائی گئی، اس میں
وہ ایمان والے افراد سوار ہوئے اور اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل فرمایا، اور پھر وہ کشتی جب چلتے چلتے 7 دن 8 راتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ایک جگہ ٹھہرانا چاہا، تو پھر وہ جس دن ٹھہری نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر، وہ جمعہ کا دن محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ ایک بہت بڑے واقعات ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن قائم فرمائے ہیں۔ اس لیے محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ اس لیے اس دن بجائے اس کے کہ کوئی گناہ کا کام کیا جائے، خوب اچھے اچھے کام، نیکی کے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی تبدیلی کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو بناتے، سجاتے، سنوارتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت میں ایک بازار جمعہ کے دن اللہ لگواتے ہیں جنتیوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو فرمائے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن یہ دنیا ایسے نہیں رہ جائے گی، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ آسمان سب توڑ کے دھڑام سے نیچے گرا دیں گے۔ یہ پہاڑ جو ابھی ہمیں ہلتے نظر نہیں آ رہے، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پہاڑوں کو چلا دیں گے، ریزہ ریزہ بنا دیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ یہ پہاڑ، پوری دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، کسی ایک چیز کا وجود نہیں رہے گا۔ وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت قائم کی جائے گی۔ تو اس لیے یہ جمعہ کے دن کو اہتمام سے، ویسے بھی احترام والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا دن ہے، اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے اس کی۔ اس بنیاد پر ویسے بھی جمعہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو بات تھی آج کے اس 10 دن والے 10 تاریخ کی۔ اب اس کے علاوہ سنو، خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمان جب کربلا کے واقعے کو پڑھ لیتے ہیں تو بڑا دل دردناک ہو جاتا ہے، اور کس بے دردی کے ساتھ ظالموں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آل خاندان کو، بلکہ آل رسول کو اتنی بے دردی کے ساتھ جو شہید کیا اور انہیں روندا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ تو یہ تمام واقعات اس دن پیش آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج ہی اس محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ اس بنیاد پر بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے لیے یہ دن بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اس دن کوئی خرافات امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ کیا جائے، کوئی غلط وہ باتیں جو نہ رسم بن کر رہ گئیں، نہ شریعت و سنت میں ہیں، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہو۔ اس لیے بھی ہمیں اس دن اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو، اس میں ذرا بھی کمی زیادتی کو برداشت نہیں کیا۔ اس بنیاد پر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بڑی عزت سے نوازا تھا۔ آل رسول تھے، نواز رسول تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کافی مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ مکہ مدینے میں آپ کی زمینیں تھیں، جائیداد تھے، باغات تھے، پراپرٹیاں تھیں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو دین ہے، اس دین کو جو سینچا ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانثار صحابہ نے، یہ دین جو آج ہم تک پہنچایا ہے، یہ سب تمام صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے
کہ آپ نے اپنے جان کا بلیدان دے دیا، لیکن یہ چاہا کہ میرے نانا کا لایا ہوا دین اس امت تک اسی حالت میں باقی رہے جس حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دین کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لاڈلے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بڑے ناز و نعم میں کی ہے، اور یہ بھی چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے پھول کہا، ریحانتانی، یعنی یہ جنت کے دو پھول ہیں، اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ میں جن سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ یہ دعا فرمائی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی شروع میں اپنے نانا کے ساتھ بڑے ناز و نعم میں گزری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز و نعم میں ان کو پالا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت عزیز تھے یہ نواسے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما تھے، یہ چھوٹے تھے، دونوں مجمع کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے، گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اتر کر پہلے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر اپنے پاس لے کر آئے، بٹھایا اور کہا کہ واقعی مال اولاد یہ اللہ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، یعنی اتنا جان کے عزیز تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، اپنے پاس قریب کرتے، اپنے سینے سے لگاتے اور کبھی اٹھاتے اور پیشانی سے لے کے پورے جسم کو آپ بوسہ دیتے اور انہیں سونگتے تھے۔ اتنا جان سے زیادہ عزیز تھے یہ نواسے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ یہ میرے حسین ہیں، یہ میرا حسین ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو ان سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ ایمان کی علامت بتلائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بڑا اونچا مقام یہ نواسے رسول رکھتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں کسی کے گھر دعوت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں مدینے کی گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ ان تمام بچوں میں ایک بچے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قریب کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ جب قریب آیا، قریب آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب بچہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم یہ کون بچہ ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان میں اتنے سارے بچے ہیں اور آپ نے اسی بچے کو کیوں بلایا اور اسے ہی بوسہ کیوں دیا؟ تو اس پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا کہ یہ بچہ کون ہے، لیکن کل یہی بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اتنے میں جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ جنتی ہے۔ آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ فرمایا جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے کہا جو حسین کے دل کو خوش کرے گا اللہ اس سے خوش ہوگا اور خوش ہو کر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت، یہ مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چاہے کھیل کھلا کر دل بہلائے، خوش کرے، وہ بھی جنت پائے گا۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے۔ خطبے میں آپ ہر ہفتے جمعہ کے دن سنتے ہیں، اس میں یہی بات تو فرمائی ہے، فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ سنتے ہیں نا کہ یہ حسن حسین یہ دونوں جنت میں تمام جنتیوں کے سردار جوانوں کے بنیں گے۔ یہ ان کو مقام، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے شرافت کے مالک تھے، بڑے شرمیلی طبیعت کے تھے، حسن اخلاق مثالی تھا آپ کا، اور تشبیہ اللہ تعالیٰ نے جو شباہت ان کی بنائی تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملتے جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی انگلیاں، جیسے پیر، جیسی پنڈلیاں وہ تھیں، تمام اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسی بنائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ 7 سال کے تھے۔ یہ 7 سال ان کے بڑے سنہرے ہیں۔ اس کے بعد بقیہ زندگی جو جوانی کی ہے انہوں نے اپنی بڑے آفتاب شان و شوکت کے ساتھ گزاری۔ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، 2 سال بعد خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، 12 سال 10 سال 6 مہینہ ان کی حکومت، یہ 12 سال 6 مہینے کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے 10 سال خلافت کا دور ہے۔ اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 4 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے میں ہی یہ خلافت اٹھا کر سونپ دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے، اور بہت بہترین دور رہا امت مسلمہ کا۔ پوری دنیا میں 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل چکا تھا، امن و امان شانتی کے ساتھ پوری امت مسلمہ زندگی گزار رہی تھی۔ بات یہ خراب کب ہوئی امت مسلمہ میں، جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 20 سالہ خلافت کے بعد۔ اور کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہی تھے کہ ان کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ یہ جو 20 سال کا دور گزر رہا ہے بہت سکون کے گزر رہے ہیں، بعد میں امت میں اختلاف نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو، یا اس لیے آپ اپنی حیات میں خلیفہ نامزد کر دیں کسی کو، تاکہ امت مسلمہ کے ذہن میں رہے کہ بھائی ان کے بعد یہ خلیفہ بن جائیں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بس یہ یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے، یہ آ کر چند لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے بھی سوچ سمجھ کر یہ بات اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ اعلیٰ سے لے کے ادنا تک
صحابہ کا مقام بھلے الگ الگ ہے، لیکن سارے صحابہ یہ تمام کے تمام عادل تھے، اس بات کی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں کبھی صحابہ کے بارے میں غلط خیال، غلط سوچ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ وہ اونچے صحابی ہیں کہ جو کاتب وحی تھے، یعنی جب حضور پر وحی آتی تھی تو لکھنے والے کاتب وحی ہیں، حضور کے بڑے قریب تھے، اور ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی ماں ہے۔ یہ اتنا رشتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ دور بڑے سنہرا دور ہے، امت میں جھگڑے نہیں ہیں، فساد نہیں ہے، قبیلوں کا اختلاف نہیں ہے، اور اسلام کی سرحدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کابل، افغانستان، یہ یہاں تک صحابہ آئے اور اسلام کو جو پھیلایا، یہ سب کچھ انہی کے دور میں ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلامی شان و شوکت اس کا روپ تھا۔ اب امت میں پھر سے کوئی انتشار نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کے دور میں تھوڑا سا صحابہ میں اختلاف ہوا تھا۔ حضرت علی اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں جنگ ہوئی، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی، تو وہ بڑا فتنوں کا دور ہو گیا تھا۔ تو اب یہ فتنے ختم ہو گئے تھے، اس لیے سب یہ چاہتے تھے کہ امت اسی طرح جو متحد ہو کر چل رہی ہے چلتی رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ ولی عہد کہتے ہیں کہ میں جب تک خلیفہ رہوں گا، میرے بعد خلافت یہ میرے بیٹے یزید کو جائے گی۔ یہ آپ نے نامزد کر دیا۔ اب یہ نامزد تو ہو گیا، لیکن مسئلہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، تو یزید کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے حیات میں ولی عہد اس کو بنایا تھا۔ بات یہ شروع ہوتی ہے یہاں سے کربلا کی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال یعنی 19 سال کچھ مہینے خلافت کرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور تخت پر جب یزید بیٹھتا ہے تو اس موقع سے اب اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دمشق، اردن، قسطنطنیہ، ملک شام، فلسطین، سیریا، یہ جہاں بھی جتنے اسلام کے ممالک تھے، وہ لوگ تو خاموشی سے چلو حضرت معاویہ تھے، اب تخت پر کون بیٹھا؟ یزید، وہ مان لیتے، خلافت مان لیتے۔ لیکن اس زمانے میں سب سے اہم جگہ، اہم علاقہ مکہ اور مدینہ، جہاں صحابہ تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں۔ یزید یہاں ایک شخص کو خط لے کر بھیجتا ہے کہ چلو دنیا نے تو مان لیا، لیکن ابھی مکہ مدینے والوں کا ان کی رائے کیا ہے یہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ میری خلافت کو انہوں نے مانا، تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے وہ وہاں خط لے کر بھیجتا ہے، اور ولید بن عتبہ وہاں کا گورنر ہوتا ہے مدینے کا، ان کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ ان سب سے، اور خاص طور پہ جو چند بڑے صحابہ تھے، جو بڑے باپ کی اولاد تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ ان کے بیٹوں کے نام عبداللہ ہیں سب کے، عبداللہ ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عبد الرحمن، اور ایک بیٹے تھے حضرت علی کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے کہا کہ بیعت میری لے لو کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھائی تسلیم ہے، ہاں تسلیم ہے ہم کو، آپ خلیفہ ہیں۔ یہ جیسے لیٹر آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صبح دیکھا جائے گا، ابھی ہم کچھ نہیں کہتے، اور پھر رات ہی مدینے سے مکہ چلے آئے، اور مکہ آنے کے بعد جب لوگوں سے رائے جانچی تو کہا یزید خلیفہ بن کے ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر جری قسم کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو قیصر و کسریٰ کی سلطنت کا رواج آ گیا کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ رائے تھی،
اور اچھی طرح آپ کو بتا دوں کہ ذہن میں رکھنا یہ بات، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کبھی کوئی برا گمان نہیں رکھنا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک صحابی کی بات لوگے تو بھی راہیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ اس طریقے سے ہے کہ صحابہ کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں ذرا بھی دل و دماغ میں بدگمانی آنے مت دینا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اختلافات باتوں کی اس زمانے کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک حکومت کو ہر ایک تسلیم نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے مجھے یہ گورنمنٹ اچھی لگتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ تو اختلافات اس طریقے کے ہر دور میں ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ اختلافات کا دور یزید سے شروع ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام دنیا والوں نے تو مان لیا، مکہ مدینے والے یہ دیکھتے تھے کہ خلافت پر جو بیٹھا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، اور یزید کا کریکٹر خراب تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، یہ تمام اس کے اندر چیزیں تھیں۔ لیکن چونکہ وہ امیہ خاندان کا تھا اور جری قسم کا آدمی تھا، یعنی بہت سخت قسم کا تھا، تو چند وہ لوگ جنہوں نے اس کی خلافت کو تسلیم کیا، وہ اس لیے نہیں کہ اچھا آدمی ہے، وہ اس لیے کہ اب امت مسلمہ میں انتشار نہ ہو، چلو کوئی بھی ہے لیکن سب مل کر ہم اسی طرح رہیں گے، اس بنیاد پر مانا۔ لیکن مکہ مدینے کے لوگوں نے، اصحاب نے، صحابہ کرام کی اولادوں نے کہا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، اور کیسر و کسریٰ کی طرح باپ کے بعد بیٹا بنے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ جس طریقے سے حضور کے بعد جو صحابہ خلیفہ بنتے چلے آئے، سب ایک دوسرے کی رائے پر ڈیفینڈ تھے، مشورہ ہوتا، طے کیا جاتا، فلاں بنے گا، فلاں بن جاتا، تو ایسے ہی مشورہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عہد تو بنایا، لیکن اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے، اب یزید کو سب سے رائے مشورہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد اگر دنیا کہتی کہ تم بن جاؤ تو بننا چاہیے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اپنے طاقت کے زور پر سب کو تسلیم کروائے۔ بس یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ مکہ والے بھی تسلیم نہیں کر رہے تو ان کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ لیکن اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جب پوری دنیا میں پھیلتی ہے کہ یزید خلافت پہ بیٹھا ہے کرسی پہ، تو کوفہ والے، کوفہ یہ عراق میں ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ یعنی پارلیمنٹ کوفہ میں بنایا تھا، پہلے یہ پارلیمنٹ مدینہ میں تھا صحابہ کے دور میں، لیکن حضرت جب اسلامی سرحد پھیل گئی تو اب چاروں طرف آدمیوں کو گورنمنٹ کے بھیجنا ہوتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سینٹر مقام دارالخلافہ عراق کو بنایا، کیونکہ وہاں سے ہر طرف جانا بھیجنا آسان ہوتا تھا۔ اور جب اور سرحد آگے بڑھ گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پارلیمنٹ کو دمشق کے اندر منتقل کیا۔ اس طریقے سے یہ پارلیمنٹ بدلتی رہی، لیکن اب یہ پارلیمنٹ جب دمشق میں بنی تو یزید وہیں پہ جو ہے تخت پر بیٹھا۔ اب جب معاملہ یہ آیا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے یزید کی خلافت کو، تو اس بنیاد پر کوفہ والوں نے بھی خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں پوری تعداد ہی ایسی ہے کہ جو یزید کو نہیں مانتی ہے خلافت میں، آپ آئیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے اور آپ خلیفہ بن جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی کوفہ بھی چلا جائے۔ اب جب کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کو روکا جاتا ہے، بہت روکا گیا آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ نے روکا، بڑے بڑے صحابہ کی جو اولادیں آپ کے تھے انہوں نے ان کو روکا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت روکے، انہوں نے داڑھی میں ہاتھ لگایا کہ حسین جانا ہی اکیلے جاؤ، ان بچوں کو مت لے جاؤ، کوفہ والے ٹھیک نہیں ہیں، یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، تمہارے باپ کو انہوں نے شہید کروایا، حضرت عثمان کو شہید کرانے والے وہی لوگ ہیں، یہ لوگ وقت پہ قائم نہیں رہتے، باتیں وقت زمانے کے حساب سے بدل جاتے ہیں، یہ بھلے انہوں نے خط لکھ کر تمہیں بلایا ہے لیکن یہ اس پر قائم دائم نہیں رہتے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے اونچے مقام پر پہنچانا تھا، اس لیے یہ تمام اسباب بنتے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ آل رسول جو 72 افراد تھے سب کو لے کر آپ کوفہ کی طرف چل پڑے۔ کوفہ میں آپ کو راستے میں فرزدق شاعر ملا، اس نے بھی آپ کو روکا کہ کوفی وفادار نہیں ہوتے، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنے ایک دو لوگ اگر مان لیا کہ بدل جائیں گے، یہ تو اتنے ہزاروں خطوط ہیں میرے پاس، وہ سارے خط لے کر وہ چلے گئے۔ آخر راستے میں ایک جگہ آئی جسے کربلا ہم کہتے ہیں، یہ دو لفظ ہے عربی کے، کربن و بلاؤن، غم اور پریشانی کی جگہ، اسی لیے اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ ان تمام باتوں کی اطلاع جیسے یزید کو ملی تو اس نے کوفہ کے گورنر سے کہا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، تو اس بغاوت کو ختم کرو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے فوج بھیجا اور خود بھی گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ اب یہ ملاقات جو ہوئی اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ خود جا کر یزید سے مل لیں۔ بس یہ بات تھی، اور یہ گورنر تھے، یہ بات وہاں کے ایک علاقے کے عبید اللہ ابن زیاد جو ظالم درندہ قسم کا انسان تھا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس نے یزید کو خط لکھا کہ مطلب جو ہے نعمان ابن بشیر یہ تو کچھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا، یہ تو آپ کی حکومت ہی بدل دے گا۔ چنانچہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا کوفہ کا، اور ان کو معزول کر دیا، ٹرانسفر کر دیا ان کا۔ اور اس کے بعد یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ جانی دشمن تھا آل رسول کا، کیونکہ یہ ان اولادوں میں سے تھا کہ جو زنا سے پیدا ہوا تھا، جس کے دل میں آل رسول کی ذرا بھی عظمت نہیں تھی، یہ عبید اللہ ابن زیاد۔ نام ذہنوں میں رکھنا تاکہ اس طریقے کے نام ہم اپنی نسلوں میں نہ رکھیں۔ بہرحال وہ آیا، اب اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بات کی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے فوج سے گھیر لیا ان کے پورے قافلے کو، کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور وہیں پہ سارے ایک افراد رک گئے۔ اب یہ عبید اللہ ابن زیاد نے فوجیں بڑھانا شروع کیا، پہلے 4000 کی فوج آئی، پھر 10,000 کی آئی، پھر 70,000 کی آئی، لاکھوں انسانوں کو یہ جمع کر لیا صرف 72 افراد کو مارنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے بات چیت شروع کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اور سب سے پہلے آپ میرے پیر میں سر ڈالیں۔ عبید اللہ ابن زیاد یعنی میرے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ اب یہ آل رسول کہاں یہ ناجائز اولاد، اور کہاں یہ آل رسول، کوئی تکی نہیں بنتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوش حرارت نے کہا کہ تجھ جیسے کہ مطلب جو ہے گردن میں جھکانا اور تیرے سامنے سرنڈر ہونا، اس سے بہتر ہے کہ میں تیرے سے مقابلہ کروں گا، مقابلے میں جو ہوگا دیکھا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد چاہتا یہی تھا۔ بالآخر عبید اللہ ابن زیاد نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو وہاں سے نکلے، 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ بقیہ 8 روز جو بیچ میں ہیں، یہ بیچ تمام امت مسلمہ میں یہ باتیں پکتی رہیں، اور یزید پلاننگ بناتے رہا، گورنروں کو ادھر سے ادھر بدلتا رہا۔ عبید اللہ ابن زیاد موقع کی تلاش میں تھا کہ فرمان آئے میں حملہ کر دوں، اور یہ دن گزرتے گزرتے بقیہ ان دنوں میں اس عبید اللہ ابن زیاد نے ان 72 لوگوں کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا، کوئی چیز باہر سے نہیں لا سکتے۔ بغل میں دریا تھا، لیکن اس دریا سے پانی لانے کی کوشش کی جاتی تو اس زمانے میں مٹی کے گھڑے ہوتے، اس کو پھوڑ دیا جاتا، خیمے تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس طریقے سے ان ظالموں نے یہ 72 لوگوں کو کھانا پانی سے محرم کی 10 تاریخ تک روکے رکھا، یہاں تک کہ بچے بھوک سے بلبلانے لگے،
چھوٹے بچے علی اصغر بھی تھے، پیاس سے زبان باہر آ گئی. یہ صورتحال بن گئی. آخر محرم کی 10 تاریخ آئی. صبح کے وقت آپ کی بہن تھی حضرت زینب، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، وہ بیان قصہ کرتی ہیں کہ میرا بھائی صبح تہجد کے لیے اٹھا، اللہ سے روتا رہا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہے. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا حسین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ فوجیں گھیرے ہوئے ہیں اور صورتحال یہ ہے اور تو مسکرا رہا ہے. کہا بہن کیا بتاؤں، میرے نانا آئے تھے، نانا سے ملاقات تھی. کہا حسین کل تیرا مقابلہ ہونے والا ہے، مقابلہ ڈٹ کر کرنا، جھکنا نہیں، ان بددینوں کے آگے جھکنا نہیں. یہ دین جھکنے کے لیے میں نہیں لایا ہوں، دین سلامتی کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچ کر رہے گا. حسین ثابت قدم رہنا، دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی لچک پیدا نہ کرنا، ان سے کسی بات پر سمجھوتا نہ کرنا، جان دے دینا، روزہ رکھ کر افطار کل میرے ساتھ کرنا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا جان آئے خیمے میں، بتایا کہ حسین کل تیرا مقابلہ ہوگا، تو شہید ہوگا، یہ میری امت کے لوگ تجھے شہید کریں گے. بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، اور پھر بات چیت کے لیے جو آپ کے ساتھ آل رسول، آپ کے بھائی بھتیجے سب لوگ آپ ہی کے خاندان کے تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سب سے بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے کچھ لوگ آئے، خیمے سے آپ کو باہر نکالا گیا. بات چیت شروع ہوئی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے قدموں میں جھک کر میرے کو میری قیادت، میری گورنری اور یزید کی خلافت یہ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ٹوک میں کہا کہ میں نواز رسول ہوں، میں ذرہ برابر بھی تیری قدموں میں کیا یزید کی قدموں میں بھی جھکنا چاہوں گا. اس طریقے سے جب بات کی تو کہا مقابلہ کر لو. کہا چلو مقابلہ کرتے ہیں. میدان میں صف لگائی گئی، باقاعدہ ترتیب سے مقابلہ ہوا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے، عمر جوانی سے آگے ڈھل چکی تھی. کہا سب سے پہلے حسین میں جاتا ہوں. پہلے تنہا مقابلہ ہوا. آپ یقین جانے اہل سنت والجماعت کی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بندے کو خیمے کے اتنی قوت عطا فرمائی کہ اس ایک بندے نے ایک سے کہا آؤ مقابلہ کرو. مقابلہ کرتے رہے، 88 لوگوں کو جہنم پہنچایا ایک مرد مجاہد نے. آخر تھک چور کر ان پر وار کیا گیا، شہید ہو گئے. اب دوسرے نمبر پر باری آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، جن کا نام علی اکبر تھا. ابھی جوان تھے، کچی جوانی تھی. خلافت پہنی، ابا پہنا، امامہ باپ نے سر پہ رکھا. کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ تم آؤ گے نہیں، ملاقات اب حوض کوثر پہ ہماری تمہاری ہوگی. علی اکبر گئے اور بڑی بہادری سے لڑتے رہے. 40 افراد کو جہنم پہنچا دیا. 40 افراد کے بعد ظالموں نے ایک بار یہ حملہ کیا اور اتنا خطرناک حملہ کیا، ایسی تلوار ماری کہ علی اکبر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. اور اس پہ ظالموں نے بس نہیں کیا، رونتے رہے ان کو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے اور پھر ایک دھڑے کو پکڑا، پھر دوسرا دھڑا، دور تک گھوڑوں سے دوڑاتے رہے، پھر اس کو پکڑ کر لائے. کیا باپ اندازہ کر سکتے ہو کتنا صبر و استقامت کا پہاڑ تھا؟ جوان بیٹے کی لاش کے 2 ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہا ہے. کیا جرأت ہوگی؟ آپ یہ ہم اور آپ، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اس باپ کی صبر کو آپ ذرا سا بھی غور تو کر لو، سوچ تو لو کہ لائے ہوئے نانا کی دین کی خاطر جوان بیٹے کی لاش کو 2 دھڑوں میں اٹھا کر لا کر رکھ رہا ہے اور صبر و استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے. یہ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد لڑتے لڑتے ظہر کا وقت آیا. ظہر کے وقت میں علی اکبر تو شہید ہو گئے تھے، بقیہ افراد یہ کے بعد دیگرے جاتے رہے. اور ظہر کا وقت جیسے آیا، جمعہ کا دن تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں آؤ تھوڑی دیر اب ہم بند کرتے ہیں، نماز کا وقت ہے. چنانچہ پانی تو تھا نہیں، تیمم کی اور اپنے تمام قافلے کے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی.
2 रकात नमाज पढ़ाई। जुमा का दिन था, मुसाफिर थे, जुमा की नमाज तो थी नहीं, तयम्मुम करके 2 रकात नमाज पढ़ाई। ये करबला के मैदान में आपका तहज्जुद का पढ़ना, आपकी फजर की नमाज का पढ़ाना, आपके ज़ोहर की नमाज का पढ़ाना हमें और आपको क्या पैगाम देता है कि आज उनकी शबाहत बना के उनको नचाया जाए और उनके लिए उनके नाम पे तमाम खुराफात की जाए। ये कुर्बानियाँ उन्होंने इसलिए नहीं दी थी। ये सबक है हमारे लिए और आपके लिए कि करबला के मैदान में ये नवासे रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अता की हुई नमाज, उसको भी छोड़ना बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो करबला के मैदान हो, चाहे तलवारों का साया हो। ये हमें पैगाम मिलता है। आज ये उम्मत कितने आराम से नमाजों को छोड़कर सो जाती है और कहती है कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले। ये पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों। तो बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद अपनी बहन से कहा कि ज़ैनब, वो कोने में जुब्बा पड़ा हुआ है, उसको लाना। जब वो लाया गया तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि हुसैन ये क्या है? कहा ये वो जुब्बा है जो मेरे नाना का है, जो मेरे नाना ने मुझे अता किया था। मैंने आज ही के दिन के लिए संभाल के रखा था और मेरे नाना ने कहा था कि ये जुब्बा पहन कर तू लड़ना और सब्र का दामन बने रहना, इसलिए आज मैंने उसको उस अबा को पहना है। और फिर उसके बाद काला अमामा था, कहा बहन ये मेरे सर पे डाल दे, यूँ कि ये वो अमामा है जिसको मेरे नाना ने मुझे पहनाया था, उसी दिन से मैंने इसे संभाल कर रखा था। और उसके बाद कहा कि वो कपड़े में लपेटी हुई तलवार लाना। वो तलवार ज़ैनब ने पूछा कि ये किसकी? कहा ये मेरे बाप अली की है, उसी दिन से मैंने संभाल के रखा था कि एक दिन जालिमों से मेरा मुकाबला होगा, वो तलवार, इसी तलवार से मैं उन जालिमों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो तलवार थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसको तलवार जुल्फ़िकार कहा जाता है। इस तलवार को लेकर, वो जुबा पहनकर, वो अमामा डालकर और जो मैदान सफ़ में आए हैं मेरे भाई और जो मुकाबला किया है, ये जब देखा कि दुश्मनों ने ये तनहा मुकाबला, हम तो शाम तक हज़ारों ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़रा भी अल्लाह ने कहाँ से इन्हें क़ुव्वत दी है, सफ़ के इधर से काटते हुए चले जाते हैं। गाजर मूली की तरह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फ़ौजों को काटा है इन 72 काफ़िले वालों ने। मेरे भाई, तारीख़ में लिखा है, तारीख़ तबरी में तो तफसील से, डिटेल से लिखा है कितने वार हुए, कितने वार किए, कितने वार मारे गए। बिलाखिर इस कम वक्त में आपको क्या क्या बयान करूँ। आखिर लड़ते रहे, शाम हो गई। जब देखा दुश्मनों ने कि ये एक एक करके हम नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने वार का जो कानून होता है उसको भंग किया और फ़ौजों को हमला, मतलब इशारा दिया कि एक बार की अब हमला करो। चुनांचे एक बार की हमला हुआ। काफ़िले में जो थे वो सब के सब निकल आए, सब ने मुकाबला शुरू किया। सब शाम होते होते शहीद हो गए। आखिर शाम का वक्त आया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8-10 रोज़ के भूखे प्यासे थे, रोज़े से थे। तलवार चलाते तो कितना चलाते, आखिर इंसान थे, बशर थे, तो थका कर आखिर लड़ते लड़ते सजदे में गिर गए। जैसे ही सजदे में गिरे तो ज़िलजौशन नाम था और हुर ने और इसी तरीके से सिनान ने, ये तीनों ने एक बार ही हमला किया और ज़ुरआ एक आया पहुँचा। ये नाम याद रखना, क्योंकि ये उन कमीनों की, उन नाजायज़ औलादों की नाम है कि जिन्होंने नवासे रसूल को ज़ाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर दुश्मनी करके आपके टुकड़े टुकड़े किए। चुनांचे ज़ुरआ ने सबसे पहले जब वो गिरे हैं तो आपके गर्दन को मारा गया, तीर मारी गई। उससे पहले का एक वाक़या थोड़ा सा सुन लो। ये तो अली अकबर की बात मैंने बताई थी। अली असगर भी एक छोटे से मासूम जान थी, प्यास से तड़प रहे थे, माँ की छातियों में दूध भी नहीं था। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि आखिर ये मेरे नाना ही की तो उम्मत है, कुछ तो तरस खाएगी। तो अली असगर को आप बाहर लेकर आए, कहा जालिमो दुश्मनी मुझसे है, मुकाबला मुझसे करना, इसे पानी की सख्त ज़रूरत है, इसे पानी दे दो। हज़रत अली असगर यूँ हाथ में उठाए हुए दुश्मनों से कह रहे थे, जब तक एक तीर आया और वो तीर अली असगर के गर्दन के पार कर गया, खून का एक फुहारा निकला। हज़रत इमाम हुसैन ने अली असगर को नीचे रखा, उस खून को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, अल्लाह
اگر تو اس خون کی شہادت پر تو مجھ سے راضی ہے تو اللہ میں بھی راضی ہوں اس میری تقدیر پر۔ ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا، آخر علی اصغر کی بھی جان انہوں نے لے لی۔ ایک بیٹے اور تھے حضرت علی کے، حضرت علی بن حسین ان کا نام تھا، وہ بیمار تھے، وہ خیمے میں سے باہر نہیں آ سکے، صرف انہی کی جان بچی ہے، باقی سارے آل رسول کو انہوں نے ختم کر ڈالا تھا۔ اور پھر وہی علی بن حسین جو بعد میں زین العابدین کہلائے، اور انہی کی نسل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دوبارہ چلی ہے، ورنہ سارے افراد کربلا میں شہید ہو گئے، شہادت کا مقام حاصل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر شام کا وقت آیا تو یہ زرعہ، سنان، ذیل جوشن، حر، انہوں نے ایک بار یہ حملہ کیا، اور شمر ایک شخص تھا جس نے ظالم نے، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب بھی کربلا کی داستان بیان کی جائے گی تو یاد رکھنا کہ گردن کو کاٹنے والا یہ شمر تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹا، اور آپ کے سینے پہ چڑھنے والا یہ سنان تھا جس نے لوہے کی راڑ آپ کے اوپر ماری، اور اس طریقے سے آپ کے بازوؤں کو کاٹنے والا یہ زرعہ تھا۔ یہ نام یاد رکھنا، یہ زرعہ، یہ ذیل جوشن، یہ سنان، یہ حر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کی جان لی اور آل رسول کا خاتمہ کیا۔ بہرحال یہ اب اس کم وقت میں آپ کے سامنے کتنا بتاؤں، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی داستان ہے۔ اب یہ تمام داستان سے ایک پیغام، ایک سبق یہ ملتا ہے میرے بھائی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ظالم کے آگے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، بے دین اگر تخت پہ بیٹھ جائے تو اسے تسلیم نہیں کیا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو جان کی بازی لگا کر جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن دین میں رد و بدل قبول نہیں کیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین، یہ اتنا عظیم ہے، یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کی خاطر مال کا مطالبہ ہو مال لگانا چاہیے، جان کا مطالبہ ہو جیسا امام حسین اور آل رسول نے جان لگائی تو جان دینا پڑے گا، لیکن دین کو باقی رکھنا ہوگا، دین کو زندہ رکھنا ہوگا، اور دین کو اسی طریقے پہ رکھنا ہوگا جس طریقے پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے چھوڑ کر ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو بھائی سارے حضرات انشاءاللہ دین پر مکمل عمل کریں گے۔ ہاں، یہ کربلا کی داستان صرف ہمارے اور آپ کے بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ امام حسین اس باپ کو یاد کرو کہ جس باپ کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو، لاشوں کو لایا جا رہا ہے اور وہ لاشوں کو ڈھیر جمع کیا جا رہا ہے، وہ باپ کتنی عظیم و استقامت کا پہاڑ ہوگا کہ آنکھ سے آنسو بھی ختم ہو گئے۔ تو وہ اس باپ کی استقامت کو، اس کی قربانی کو، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہمیشہ جب بھی محرم کی 10 تاریخ آئی ہوگی ہمیں یاد کرنا ہوگا، ان کے نام پہ اصال ثواب کرنا، ان کے نام پہ بچوں کو کھلانا، غریبوں کو بانٹنا، یتیموں مسکینوں کا پیٹ بھرنا، انہیں خوش کرو گے صرف امام حسین کی محبت میں، تو یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت تمہیں نصیب ہوگی کہ جو میرے حسین کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس بنیاد پر امام حسین کو اس طرح یاد کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اب میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے لیے ان کربلا میں بدمعاشوں کا کیا انجام ہوا، کس انجام کو وہ پہنچے، کیونکہ آل رسول کو ذبح کرنا، شہید کرنا، ان کی لاشوں سے کھیلنا، ان کے سینوں پہ چڑھنا یہ معمولی جرم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یاد دلا دیا، اور یہ یادگار ہیں۔ ان کے بعد وہ جو جس طرح جہنم رسید ہوئے، آپ انشاءاللہ اگلے جمعہ اسے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔